بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 27 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قاعدہ قیل و بیع۔ قیل و بیع قاعدہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مجوف کا ایک مزید قاعدہ جانیں گے۔ یہ قاعدہ ماضی مجہول کے عین کلمہ سے متعلق ہے۔ آئیے اس قاعدے کو جانتے ہیں۔ إذا كانت الواو أو الياء في عين الماضي المجهول تنقل حركتهما إلى ما قبلهما۔ کہہ رہے جب واو یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو تو ان دونوں کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے، یعنی واو اور یا کے اوپر آنے والی حرکت وہ اس سے قبل والے حرف کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ وتصير الواو ياء طبقا لقاعدة ميعاد۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حرف واو ہے تو اس واو کو بھی یا کے اندر تبدیل کریں گے قاعدہ میعاد کو جاری کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ واو ساکن جو غیر مدغم ہو اگر اس سے قبل والی حرکت اس کے مخالف ہے تو ہم اس کو حرکت کے مطابق تبدیل کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے مثل قیل و بیع و اختیر و نقید۔ ان کلمات کی اصل کیا ہے؟ قیل اصل میں ہے قویلہ۔ اب قویلہ آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ اگر واو اور یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو تو ان کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کریں گے۔ اب یہاں واو کے نیچے کسرہ ہے، اب قاعدہ قیلہ کے مطابق ہم اس کو قاف کے نیچے لے جائیں گے۔ جب حرکت قاف کے نیچے چلے گی تو اب دیکھیے واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، اس سے قبل کسرہ ہے جو اس کے موافق نہیں ہے، تو ہم اس واو کو یا کے اندر تبدیل کریں گے تو صیغہ قیلہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے بیع یہ اصل صیغہ ہے، یہاں پر بھی ماضی مجہول کے عین کلمہ میں یا ہے تو اس کی حرکت ما قبل کو دی تو با کے نیچے کسرہ ہے، تو یہاں قاعدے کا ہمیں احتیاج نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو صیغہ بیع بن گیا۔ اسی طریقے سے اختیرہ جس کو ہم نے اختیرہ بنایا ہے، یہاں پہ بھی عین کلمہ ماضی مجہول کا وہ یا ہے، اس کی حرکت ما قبل کو دی تو تا کے نیچے کسرہ آ گئی تو یہاں پر صیغہ اختیرہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے انقویدہ۔ انقویدہ یہاں واو کی حرکت جب ما قبل کی طرف قاعدہ قیل و بیع کے مطابق ہم نے منتقل کی تو اب واو ساکن غیر مدغم ما قبل کسرہ ہے جو اس کے موافق نہیں ہے، تو ہم نے اس واو کو یا کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ انقیدہ بن گیا۔ تو یہ اس قاعدے کی پہلی صورت تھی۔ اس قاعدے کی دوسری صورت دیکھیے، وَيَجُوزُ إِبْقَاءُ حَرَكَةِ مَا قَبْلِهِمَا عَلَى حَالِهَا۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ ہم اس کے ما قبل کی جو حرکت ہے اس کو اپنی جگہ پر باقی رکھیں، مع جواز اسکان الیاء والواو فتصیر الیاء واوا۔ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم واو اور یا کو ساکن باقی رکھیں گے اور فتصیر الیاء واوا یا کو یہاں پر واو کے اندر تبدیل کر دیں گے، طبقا لقاعدہ موسر، قاعدہ موسر کو جاری کرتے ہوئے۔ قاعدہ موسر کیا تھا کہ ہر یا ساکن غیر مدغم جب اس سے قبل ضمہ ہو تو اس کو واو کے اندر تبدیل کرنا۔ اب آپ دیکھیے قولا اصل میں صیغہ تھا قویلا، ہم نے کہا یجوز ابقاء حرکت ما قبلہما علی حالہا، ما قبل جو حرف ہے قاف قولا کے اندر ہے، اس کی حرکت اس کی جگہ پہ باقی ہے، البتہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یا اور واو کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، تو یہاں ساکن کیا تو صیغہ قولا بن گیا۔ اسی طریقے سے آگے بوعا، اس کو دیکھیے یہ اصل میں تھا بویع، با یا عین، ہم نے کہا کہ ما قبل کی حرکت باقی رہے یا کو ساکن کر دیں تو بویع بن گیا، جس کے لیے پھر ہمیں قاعدہ موسر جاری کرنا پڑا کہ یا ساکن غیر مدغم ما قبل ضمہ ہو تو اس کو واو کے اندر تبدیل کریں گے۔ تو جب ہم نے اس قاعدے کو جاری کیا تو یا واو میں تبدیل ہوئی تو صیغہ بوعا بن گیا۔ انقودہ یہ اصل میں تھا انقویدہ۔ انقویدہ یہاں پر ہم نے کہا واو یا کو ساکن کر دیں جو عین کلمہ کے اندر واقع ہوئے، ما قبل کی حرکت باقی رکھیں تو انقیدہ بن گیا۔ یا سے قبل ضمہ ثقیل ہے جس کو ہم نے قاعدہ موسر کے تحت واو کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ انقودہ بن گیا، اور یہی تعویل اختورہ میں ہوئی ہے۔ یہ اختارہ سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اختیرہ، پھر اس سے اختیرہ اور وہاں سے یا کو تبدیل کیا تو اختورہ بن گیا۔ تیسری صورت اشمام ضمہ کی ہے۔
اس صورت کو سمجھنے سے قبل کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اشمام کس کو کہتے ہیں۔ اشمام کا لغوی مطلب ہے سونگنا، بو دینا۔ اصطلاح میں اشمام اس کو کہتے ہیں کہ آواز کے بغیر صرف ہونٹوں سے حرکت کی طرف اشارہ کر دیا جائے اور اس کو بالکل نہ پڑھا جائے، بلکہ اس حرکت کے ظاہراً پڑھنے کے وقت ہونٹ جس طرح بن جاتے ہیں اسی طرح ہونٹوں کو بنا دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں قیل اور بیع کے اندر اشمام ضمہ کا کیا مطلب؟ قیل اور بیع وغیرہ میں اشمام کا مطلب یہ ہے کہ فا کلمہ یعنی قیلہ میں قاف اور بیع کے اندر با، اس کی حرکت یعنی کسرہ کو ضمہ کی طرف مائل کر کے پڑھا جائے کہ کسرہ میں ضمہ کی بو آ جائے، اور یائے ساکنہ کو واو کی طرف مائل کر کے پڑھا جائے یعنی کسرہ ادا کرتے وقت نچلا ہونٹ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا دیا جائے جس سے کسرہ مائل بضمہ ہو جائے، یعنی کسرہ اور ضمہ دونوں سے ملی جلی آواز، دونوں کی ادائیگی کو شامل آواز نکالی جائے۔ اسی طرح جو مثالیں ہم نے اوپر پڑھی ہیں، اختیرہ، انقیدہ، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اختیرہ میں تا کے کسرہ اور انقیدہ میں قاف کے کسرہ میں اشمام ہوگا، یعنی اس کے ساتھ ضمہ کی حرکت کو شامل کیا جائے گا۔ اب یہ تو چونکہ تجوید سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اس لیے کسی ماہر قاری سے اس کی ادائیگی سیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم قاعدہ پڑھ لیتے ہیں کہ قاعدے کی صورت کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهَكَذَا يَجُوزُ إِشْمَامُ الضَّمَّةِ مَعَ الْكَسْرَةِ عَلَى الْقَافِ وَالْبَاءِ فِي صُورَةِ الْإِبْدَالِ۔ کہہ رہے ہیں تبدیلی کی صورت میں ضمہ اور کسرہ کا اشمام کیا جا سکتا ہے حرف قاف اور با کو پڑھنے کے اندر۔ فا کلمہ قیلہ کے اندر قاف ہے اور بیع کے اندر با، ان دونوں کو پڑھتے ہوئے کسرہ اور ضمہ کی ملی جلی آواز نکالی جائے گی۔ وہ ہوا، اس کی تفصیل یہ ہے ان تؤدى قیل وبیع على نحو توجد فیہما ریح الضمة فی الکسرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیلہ اور بیع کو اس طریقے سے پڑھنا، یعنی قیلہ کی قاف اور بیع کی با کو اس طریقے سے پڑھنا کہ اس کی کسرہ کی ادائیگی میں ضمہ کی بھی آمیزش ہو، ضمہ کا بھی لہجہ موجود ہو۔ والشرط فی هذه القاعدہ، اس قاعدے کو جاری کرنے کی شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ جریان التعلیل فی المعروف، کہ ماضی مجہول کے اس صیغے کے اندر یہ قاعدہ جاری ہو سکتا ہے جس کے ماضی معروف کے اندر تعلیل ہوئی ہو، قاعدہ جاری ہوا ہو۔ مثلا وَلِذَا لَا تَجْرِي فِي اُعْتُبِرَ، اعتبرہ کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ اعتبرہ کا جو ماضی ہے اعتبرہ، اس کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پر واو متحرکہ ما قبل فتحہ ہے اعتبرہ، لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوا تھا اس لیے کہ وہ افتعال بمعنی تفاعل ہے، تو جب اس کے ماضی معروف کے صیغے میں قاعدہ جاری نہیں ہوا تو ماضی مجہول کے صیغے کے اندر قاعدہ قیل و بیع جاری نہیں ہوگی۔ ان تینوں صورتوں کے اندر سب سے افصح صورت پہلی ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ آخر کے اندر صاحب کتاب نے فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے، لم تنقل الحرکۃ فی مجہول الاستفعال استخیر من استخیر بهذه القاعدہ۔ کہہ رہے ہیں کہ باب استفعال کا جو مجہول کا صیغہ ہے استخیرہ، اصل میں استخیرہ تھا، وہ اس قاعدے کی وجہ سے اس کی حرکت منتقل نہیں کی گئی، بل بالثامنۃ، بلکہ قاعدہ نمبر 8 کے ذریعے اس کی حرکت کو منتقل کیا گیا۔ قاعدہ نمبر 8 قاعدہ یقول یبیع تھا، اس کو دیکھ لیا جائے۔ فَلِذَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، کہہ رہے ہیں اس لیے اس صیغے کے اندر اس قاعدے کی تینوں صورتیں جاری نہیں ہو سکتی، وہ تینوں صورتیں قیلہ، قولہ اور اشمام کی ہیں، اس لیے کہ اس قاعدے کے اندر اصلاً ہی قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا ہے، نہ کہ قاعدہ نمبر 9 قاعدہ قیلہ و بیع۔ اس کے بعد آگے ایک اور قاعدہ ضمناً یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے جس کا عنوان ہے قاعدہ قلنا طلنا خفنا بعنا۔ قاعدہ قلنا طلنا خفنا بعنا کیا ہے؟ کہتے ہیں هذه الياء والواو تسقطان، یہ یا اور واو دونوں ساقط ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کیوں؟ لالتقاء الساکنین من جمع المؤنث الغائب الى الاخیر، اس لیے کہ جمع مؤنث غائب کے صیغے سے لے کر آخر تک جمع متکلم کے صیغے تک جتنے بھی صیغے ہیں اس کے اندر دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ مثلا قلنا ہے، یہ اصل میں قولنا، یہاں پر ہم نے واو کی حرکت جب ما قبل کی طرف منتقل کی تو واو اور لام دو ساکن اکٹھے ہوئے، پہلے ساکن کو یعنی واو کو ہم نے ساقط کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَتُضَمُّ، اور ضمہ دی جائے گی فا کلمہ کو، فی الواوی المفتوح العین،
اجوف واوی کے اس صیغے پر جس کے عین کلمہ پر فتحہ ہو، وتکسر فی الیاء ومکسور العین مطلقا، اور اسی طریقے سے اگر وہ اجوف یائی سے متعلق ہے پھر ہم اس کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے مفتوح العین ہے یا نہیں ہے، البتہ اگر اجوف واوی ہے اور مکسور العین ہے، اس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، تو وہاں پر بھی ہم ابتدا کے اندر کسرہ لائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اجوف واوی سے ہے تو ہم اس کے عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر تو وہ مفتوح العین ہے، اس پر فتحہ ہے، تو ہم ان صیغوں کے اندر فا کلمہ پر ضمہ لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مکسور ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، تو پھر ہم اس کے فا کلمہ کے نیچے کسرہ لائیں گے، اور اگر اجوف یائی ہے تو بہر صورت اس کے فا کلمہ کے نیچے کسرہ ہوگی۔ یہاں پر ایک حرکت اجوف واوی کی باقی ہے، وہ ہے مضموم العین۔ اگر عین کلمہ پر ضمہ ہو تو کیا ہوگا؟ عین کلمہ کی ضمہ کا قاعدہ ہم سبق نمبر 26 میں پڑھ چکے ہیں، اس کے فا کلمہ پر بھی ضمہ آتی ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ عام طور پر عین کلمہ کی ضمہ کے ساتھ جو صیغے آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، اور لازم سے مجہول استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے یہاں ان کو ذکر نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں وَتَصِيرُ صِيَغِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَجْهُولِ عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ، کہہ رہے کہ معروف اور مجہول کے صیغے ایک ہی حیت کے ہوں گے، ایک ہی صورت کے ہوں گے، مثل قلنا الى قلتا وقلنا وخفنا الى خفت وخفنا وبعنا الى بعت وبعنا، یہ مکمل بیچ میں گردان ہے، خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفت خفنا، اور اسی طریقے سے بعنا سے آگے گردان پڑی جائے گی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے قاعدہ قیل و بیع جانا، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 10 قاعدہ یدعو و یرمی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔